السلام علیکم ویورز، میں اپنی رمضان ویڈیو سیریز کے ساتھ پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے ویڈیوز کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں آج کے ویڈیو کی، اور آج کا عنوان ہے I love him yet I fear him۔ تو بات کرتے ہیں پہلے ان دو ایموشنز کی۔ ہیومن سائیکالوجی میں یہ دو ایموشنز جو ہیں یہ بہت بنیادی، بہت بیسک ایموشنز ہیں۔ فیئر یعنی خوف، اینڈ لو یعنی محبت، پیار۔ یہ ایموشنز مسلم سائیکالوجی میں بہت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ انسان کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، فیئر اور لو جو ہیں ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان بیسک ایموشنز کے بارے میں تصوف جو ہے، خاص طور پہ اسلامی تصوف جو ہے، اٹ اسٹینڈز آؤٹ بیکاز اکثر جو مذاہب کے مسٹسزم ہیں وہ ایموشنز کو سپریس کرنے پہ فوکس زیادہ کرتے ہیں، اور یہ سٹرگل جو ہے ہمیں ہندو یوگی سے لے کے کرسچن مونک تک نظر آتی ہے کہ جہاں ایموشن کو جتنا سپریس کیا جا سکے کر دیا جائے، اور انٹلیکٹ جو ہے اس کو ایموشن کے اوپر ایک بڑا مقام دیا جاتا ہے۔ رائٹلی سو، انٹلیکٹ ہے سپیریئر، لیکن اس حد تک بعض اوقات دیا جاتا ہے کہ ایموشنز جو ہیں وہ سپریس ہی نہیں، ریپریس ہو جاتے ہیں، یعنی اویئرنیس میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اینڈ دیٹ کوڈ بی اے ویلڈ اسٹریٹجی فار دوز ریلیجنز اینڈ دوز مسٹیکل سسٹمز۔ صوفزم میں جنرلی اسپیکنگ، کیونکہ صوفزم میں کوئی ایک اسکول آف تھاٹ تو نہیں ہے، کافی سارے سلسلے ہیں، کافی سارے طروق ہیں، کافی ان کی اپنی اپنے میتھڈز ہیں، اپنی اپنی فلاسفیز ہیں، لیکن ایک چیز جنرلی صوفی سلاسل میں کامن ہے، اور وہ ہے فیئر اور لو۔ ان دونوں ایموشنز کو ویلیڈیٹ کرنا، ان دونوں ایموشنز کو ایکسپیرینس کرنا، اور ان دونوں ایموشنز کو اپنی اسپریچول پریکٹس کا حصہ بنانا، کہ کس طرح یہ دونوں ایموشنز جو ہیں اسپریچول پریکٹس کا حصہ بنتی۔ سب سے پہلے تو ہے فیئر آف گاڈ۔ اب فیئر آف گاڈ جو ہے وہ اسلام کا ایک بنیادی عنصر ہے۔ یہ جو ایموشن ہے، یہ ایموشن اسلام کا ایک بہت ہی بنیادی عنصر ہے، اور اسی طرح تصوف کا بھی ایک بہت بنیادی عنصر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اچھا، اب یہاں پہ جو لیکن کانٹرڈکشن ہے، اپیرنٹ کانٹرڈکشن میں کہوں گا، کیونکہ اصل میں یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، بلکہ ایک پیراڈاکس ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرو۔ صوفی جو ہے وہ تو عشق خدا کی بات بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی جو ہے وہ بھی تصوف کا ایک بیسک عنصر ہے، ایک بیسک ایلیمنٹ ہے۔ ہاؤ آر دیز ٹو بی ریکنسائلڈ؟ اب بعض بچے جو ہیں، اگر آپ سوچیں اپنی زندگی کے بارے میں، بعض بچے جو ہیں وہ اپنے باپ سے محبت بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، اور اسی طرح بعض بچے میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے گھر میں الٹ تھا، ہم اپنی والدہ سے ڈرتے بھی تھے اور ان سے محبت بھی کرتے تھے، والد سے ڈرتے نہیں تھے، انہیں صرف محبت کرتے تھے۔ تو اسی طرح اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جی امی صرف پیار کرتی ہیں لیکن ابو سے ڈرتے بھی ہیں، اور محبت بھی کرتے ہیں۔ سو اٹ ڈیپینڈس کہ کس پیرنٹ سے آپ یہ فیئر اور لو کا ریلیشن شپ جو ہے، پیراڈاکسیکل ریلیشن شپ جو آپ رکھتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ سے جو خوف ہے اور ساتھ ہی محبت ہے، یہ کوئی اتنا بڑا تضاد اس لیے نہیں ہے کہ یو کین سی ہاؤ ان یور اون لائف یو ایکسپیرینس دس، رائٹ؟ اچھا، اب آگے چلتے ہیں، اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. فیئر آف گاڈ is essential for us to be a good Muslim. Fear of God is the basis for the legal system. Fear of God is the basis of Sharia. Fear of God is the basis of civilization. Fear کو دیکھیں، سائیکالوجی میں جب ہم فیئر کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک بیسک ایموشن ہے، اور اس بیسک ایموشن کے پیچھے سروائیول ہے. فیئر ہماری زندگی میں اس لیے ہوتا ہے، مثلاً آپ کو اگر سانپ سے ڈر لگتا ہے تو سیلف پریزرویشن کے لیے نا، اپنے بچاؤ کے لیے. اگر ہمیں کسی اور خونخوار جانور سے ڈر لگتا ہے، یا تاریکی سے ڈر لگتا ہے، یا کسی ظالم شخص سے ڈر لگتا ہے، یا کسی درندے سے ڈر لگتا ہے، تو یہ سارے خوف جو ہیں یہ اپنے بچاؤ کے لیے. تو یہ چیز یہاں پہ سمجھنی ضروری ہے کہ فیئر آف گاڈ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور ہمیں کہا ہے کہ مجھ سے ڈرو. کیوں؟ کہ یہ ہمارے سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے. دس بیسک فیئر از ان فیکٹ نیسیسری اینڈ اسینشیل فار آور سروائیول. جس طرح، جیسے میں نے کہا کہ کچھ بچے اپنے کسی ایک پیرنٹ سے ڈرتے ہیں، یا ماں سے یا باپ سے، تو اس ڈر میں بھی ایک ویلیو ہے. اس ڈر کے ذریعے بچے پہ ایک ڈسپلن، سیلف ڈسپلن انفورس کیا جاتا ہے، اور وہ جو سیلف ڈسپلن ہے وہ آگے پھر ہمارے سروائیول میں ہماری مدد کرتا ہے. تو the same way fear of God allows us to put our lives in order. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی پہ ایک گہری نظر ڈالتے ہیں، اور جہاں جہاں کوئی خامیاں نظر آتی ہیں، امپرفیکشنز نظر آتی ہیں، پرابلمز نظر آتی ہیں، in the light of this fear of God we make amends, we change our ways and we become better people. تو یعنی یہ فیئر آف گاڈ جو ہے اصل میں ہماری طرف سے تو یہ فیئر آف گاڈ ہے، لیکن ان فیکٹ اٹس این ایکسپریشن آف گاڈز لو فار اس which allows us to set our lives in order. اچھا، لیکن اب ایک بات کرتے ہیں پیور لو آف گاڈ کی. سو فیئر آف گاڈ ایک طرف بات ہو گئی. Now let's talk about love of God. Love of God جو ہے in fact is an expression of God's mercy. اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیسے God's mercy for us translates into our love of God. یہ کنیکشن سمجھنا بڑا ضروری ہے. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو رحمان اور رحیم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ہیں، اور رحمان اور رحیم جو ہیں دونوں کی روٹ جو ہے وہ لفظ ہے رحم. اور رحم کا مطلب ایک طرف تو مرسی ہے اور دوسری طرف مدرز ووم ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو اسی لیے رحم جو ہے لفظ وہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ It is not just God's mercy, but it is an expression of God's love for us, and as a consequence, our love for God. تو یہ چیز جو ہے یہاں پہ کلیئر ہونی چاہیے کہ love of God therefore is also an essential component not only of Islam but also of Islamic Sufism. اب یہ جو لو آف گاڈ ہے، یہ جو عشق خدا ہے، اس کی ایک بہت بڑی مینیفیسٹیشن عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اینڈ ہیئر دیر از اے ویری امپورٹنٹ ڈفرنس دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، انسان ہیں، اور بطور انسان
ہم ان سے محبت کرتے ہیں مگر ان سے ڈرتے نہیں. This is a very important thing to understand. آپ کو پوری اسلامک ہسٹری میں، پوری اسلامک جو سویلائزیشن ہے اس کی ہسٹری میں، ہمارے لٹریچر میں، ہماری ریلیجس یا ڈیووشنل لٹریچر میں آپ کو کہیں فیئر آف دا پروفٹ نہیں ملے گا. یو فیئر گاڈ and you love God, but you love the Prophet. Or now we understand when we say inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin, بے شک ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا mercy upon the worlds. یعنی یہ جو مرسی اپون دا ورلڈز ہے، مرسی اپون دا یونیورس ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی محبت کا اظہار ہے کہ انہوں نے ہم پہ محمد رسول اللہ کو بھیجا. اور محمد رسول اللہ چونکہ مرسی انکارنیٹڈ ہے، مرسی پرسونیفائڈ ہے، تو اس لیے وہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں. تو عشق جو ہے وہ خدا کا عشق جو ہے اس میں فیئر آف گاڈ بھی شامل ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عشق ہے ہمارے دلوں میں، اس میں فیئر کی آمیزش نہیں ہے. اینڈ دیٹ از وائی وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ آل دا سمبلزم ان تصوف جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے کنیکٹڈ ہے. سو لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ہم پہ وداع کی پہاڑیوں کے پیچھے سے 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا. یہ وہ پوئٹری ہے جو مدینہ کی لڑکیوں نے اس وقت گائی جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ انٹر کر رہے تھے. تو البدر سے انہیں کیوں تشبیہ دی جاتی ہے؟ 14ویں کے چاند سے انہیں کیوں تشبیہ دی جاتی ہے؟ کیونکہ 14ویں کا چاند سورج کی گرم روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے ہم پہ اور اسے ایک ٹھنڈی چاندنی میں تبدیل کر دیتا ہے. ہماری گناہوں سے بھری تاریک زندگی کو اللہ تعالیٰ کی روشنی کی ٹھنڈک بنا کے ہماری طرف بھیجتا ہے. یہ 14ویں کا چاند جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں مرسی انکارنیٹڈ ہے، مرسی پرسونیفائڈ ہے، لو انکارنیٹڈ ہے، لو پرسونیفائڈ ہے. یعنی وہ تپش جو ہے ہم تک نہیں پہنچنے دیتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم پہ ٹھنڈک برساتے ہیں. تو یہ تھیم جو ہے، یہ سینٹرل تھیم ہے مسلم تصوف کی، اسلامی صوفزم کی. تو اب میں یہ کروں گا کہ I will now recite a few verses from علامہ اقبال اور ان کی نظم ذوق و شوق میں جو نعتیہ اشعار ہیں، اور دیکھیے کہ کس طرح لو آف دا پروفٹ یہاں پہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ، تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرائع ریگ کو دیا
تو نے طلوع آفتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ شوکت سنجر و سلیم، تیرے جلال کی نمود۔ شوکت سنجر و سلیم، تیرے جلال کی نمود۔ فقر جنید و بایزید، تیرا جمال بے نقاب۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام۔ شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام۔ میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ اس کے ساتھ ہی ویورز، خدا حافظ کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل، شیئر مائی ویڈیوز ود یور فرینڈز اینڈ فیملی۔ خدا حافظ۔